اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو مفتی عبدالرحیم قاسمی صاحب کا ایک خواب شیئر کروں گی۔ مفتی صاحب کے متعلق میں نے پہلے بھی ویڈیوز میں ذکر کیا ہے۔ آپ کا تعلق انڈیا سے ہے، درود شریف کو چاہنے والے ہیں، اور عبدالرحیم قاسمی کے نام سے ان کا یوٹیوب پہ چینل بھی ہے، اور اس چینل پہ یہ درود شریف کی تبلیغ اور اشاعت کی بات کرتے ہیں۔ ان کی یوٹیوب ویڈیوز کا کافی انتظار رہتا ہے مجھے۔ ان کی 2 سیریز ہیں جو کافی پسند ہیں۔ ایک سیریز کا نام ہے فیضان ذکر درود، جس میں درود شریف سے متعلق لوگوں کے سوال جواب، مسائل کا حل اور مشاہدات کا ذکر کیا جاتا ہے، اور دوسری سیریز کا نام ہے سوال و جواب، جس میں دیگر موضوعات سے متعلق ڈسکشن ہوتی ہے۔ ان کے چینل کا لنک جو ہے وہ میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے، اگر آپ وہاں پہ جا کے ویڈیوز دیکھنا چاہیں تو آپ اس لنک کو کلک کر سکتے ہیں۔ پچھلے دنوں ایک واقعے کا ذکر انہوں نے کیا، سوچا آپ سب سے بھی شیئر کروں۔ آبویسلی ان سے میں نے پرمیشن بھی لی ہے اس بات کی۔ تو ان کی ایک بیٹی ہے جو کہ 1 سال کی ہے، اس کی کچھ طبیعت خراب ہو رہی تھی۔ بہرحال یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے درود شریف پڑھ کر اپنی بیٹی پر دم کیا، اور مزید بتاتے ہیں کہ ان کے گھر کے پیچھے ایک گراؤنڈ موجود ہے۔ کہتے ہیں کہ جب اکثر میں وہاں ٹہلتا تھا تو محسوس ہوتا تھا کہ جیسے یہاں بہت سارے جنات ہوں۔ ان کی باتوں سے مجھے یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ جنات لوگوں کو تنگ بھی کرتے تھے۔ تو بہرحال یہ کہتے ہیں کہ رات خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ جو ان کی 1 سال کی بیٹی ہے جس کی طبیعت خراب رہ رہی تھی، اس کے پیچھے سے جنات پڑے ہیں اس کو تنگ کرنے کے لیے۔ یہ گھر کے پیچھے گراؤنڈ میں موجود ہیں۔ یہ خواب کا میں ذکر کر رہی ہوں کہ گھر کے پیچھے گراؤنڈ میں موجود ہیں، ہوا میں اڑ رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ گراؤنڈ میں کافی جنات موجود ہیں، اور وہاں پر جیسے اگربتیوں کی ایک لائن لگی ہے جس میں آگ لگ جاتی ہے، اور پھر جیسے سارے جن اس آگ میں جل کر ختم ہو رہے ہوں۔ کہتے ہیں کہ اس دوران ایک جن کی بڑی غصے والی آواز بھی آتی ہے کہ نمازیوں کو تو چھوڑ دو، یا نماز تو پڑھنے دو۔ کہتے ہیں اس دوران میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ اگربتی تھوڑی سی رہ گئی ہو، آگ بجھ جاتی ہے۔ پھر مجھے ایک دم یہ خیال آتا ہے کہ جن جھوٹ بہت بولتے ہیں۔ اس سوچ کے بعد پھر دوبارہ آگ بھڑک اٹھتی ہے اور بے انتہا آگ لگتی ہے، اور سب جنات ختم ہو جاتے ہیں۔ اس دوران جس خواب میں آندھی بھی سی تھی، ہر طرف گھپ اندھیرا بھی تھا۔ ان کو آگ سے یا اس کے دھوئیں سے کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ مفتی صاحب کی جب آپ ویڈیو سنیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کافی صورتوں کے عامل رہنے کے باوجود ان کی زندگی میں درود شریف کا بہت خاص رول ہے۔ درود شریف کی کثرت کرتے ہیں۔ ان کو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بے شمار، بے خیال میں شاید 250 سے بھی زیادہ مرتبہ زیارت ہو چکی ہے، اور ایک درود شریف جس کی خاص تلقین کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے وہ یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد 500 مرتبہ امی والا درود شریف پڑھیں۔ یہ درود شریف وہ والا ہے جس کے متعلق حدیث شریف میں ہے کہ عصر کی نماز کے بعد اس کو 80 مرتبہ جمعے کے دن پڑھیں تو 80 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو مفتی صاحب کا کہنا ہے کہ اس درود شریف کو جو بھی پڑھے گا اس کے مسائل حل ہوں گے، اور اس درود شریف سے متعلق کافی مشاہدات آپ کو ان کے چینل پر بھی مل جائیں گے۔ اگر آپ کا ان سے کوئی سوال ہو یا کوئی مسئلہ آپ ان سے ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان کی ویڈیوز پہ کامنٹس میں لکھ دیں، تو انشاءاللہ آپ کو جواب مل جائے گا۔ ماشاءاللہ یہ درود شریف روزانہ کم از کم 1 لاکھ مرتبہ پڑھ لیتے ہیں۔ اور یہ کون سے درود شریف پڑھتے ہیں؟ ان میں درود امی، وہی جو جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد 80 مرتبہ پڑھنے کا حکم ملا ہے حدیث شریف میں، وہ والا شامل ہے۔ درود ناریہ کی انہوں نے بہت کثرت کی ہے، اور درود قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ساتھ میں درود ابراہیم بھی شامل ہے۔ جن لوگوں کو یہ احساس ہوتا ہے کہ جیسے کوئی جن وغیرہ ان کو تنگ کر رہے ہوں، تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ کثرت سے درود شریف پڑھیں۔ مختلف اگر مشاہدات یا واقعات سنیں تو معلوم ہوتا ہے کہ درود ابراہیم جو ہے وہ آسیب سے بچاؤ کے لیے بہت مفید ہے، اس کی کثرت کریں۔ اسی طرح درود قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ایسے ہی مشاہدات سنے گئے ہیں کہ جو بھی اس درود شریف کی کثرت کرتا ہے تو آسیب، یہ جن، جادو، یہ سب دور ہو جاتے ہیں۔ بلکہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں، یہ مخلوقات، بری مخلوقات، یہ چیخ رہی ہوتی ہیں کہ درود شریف مت پڑھو، ہمیں تکلیف ہو رہی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور قرب ہر لمحے اور ہر پل میں عطا کرے۔ آمین ثم آمین۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔